تو ایک بڑے بدعتی صاحب تھے ہمارے محلے میں، وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا علم حاصل ہے، ہر چیز کے بارے میں، یعنی گویا اللہ کے علم اور نبی کا علم کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا، اللہ نے دے دیا ہے آپ کو سب چیزوں کا علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم دیا ہے، تو وہ شخص بدعتی ہے، یہی ان کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں بھی جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے لکھ دیا، تو کیا یہ کہیں گے کہ لوح محفوظ کا علم اور اللہ کا علم برابر ہو گیا؟ کیا لوح محفوظ کے تعلق سے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ تمام چیزیں لکھی جائے جو کچھ ہونے والا ہے؟ اللہ اکبر! تو کیا لوح محفوظ اور اللہ کا علم برابر ہو گیا؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے فضائل کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو ان کا بغض ظاہر ہوتا ہے۔ یہی بات اگر لوح محفوظ کے تعلق سے ہے تو کبھی کسی نے اس طرح کا اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ ان لوگوں کی جہالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو یہ محدود کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ نے سکھایا وہ یقیناً اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی ایک حد ہے اور اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو ایک سمندر کی طرح مانا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو 7 سمندر میں ایک قطرے کی طرح مانا جائے تو بھی غلط ہوگا۔ کیوں؟ ایک قطرہ بھی اگر 7 سمندر میں لے لیا جائے تو اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہو گئی، نظر ایک قطرہ لیں گے تو ایک حد تو ہو گئی، تو 7 سمندر کی مثال اور ایک قطرہ اس طرح کی مثال دینا بھی یہ صحیح نہیں۔ کیوں؟ حد مقرر ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب رہی بات جو یہ کہا کہ بدعتی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان تو شروع کر دیا ہے، مدرسے میں تعلیم تو حاصل کی ہے، لیکن تفسیر سے بالکل غافل ہے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 4 علمہ البیان کی تفسیر میں امام قرطبی جو ہجری 671 ہجری میں وفات پائے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کئی باتیں لکھی ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ ما کان وما یکون لأنہ یبین عن الاولین والآخرین ویوم الدین۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ہو چکا وہ بھی سکھا دیا، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی سکھا دیا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولین، آخرین اور روز قیامت کے تعلق سے وضاحت کرنے والے ہیں۔ امام بغوی جن کا وصال ہجری 516 میں ہوا، وہ فرماتے ہیں علمہ البیان یعنی بیان ما کان وما یکون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم دیا، اور وہی بات آگے لکھی ہے لأنہ کان یبین عن الاولین والآخرین وعن یوم الدین۔ تو کیا یہ مفسرون بدعتی ہوئے؟ اچھا، ابن جوزی زاد المسیر میں ہجری 597 ان کی وفات ہوئی، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علمہ بیان ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بیان اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا۔ تفسیر خازن جن کا وصال ہجری 725 میں ہوا، وہ فرماتے ہیں علمہ البیان یعنی بیان ما یکون وما کان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی سکھا دیا اور جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی سکھا دیا۔ اسی طرح تفسیر غرائب القرآن میں امام نیشا پوری جن کا وصال ہجری 728 ہجری میں ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ والبیان القرآن فیہ بیان ما کان وما سیکون الی یوم القیامہ، یعنی بیان سے مراد حضور کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، اور قرآن کریم میں ما کان وما سیکون، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے قیامت تک، ان سب کا بیان قرآن میں ہے۔ تو جب قرآن اللہ نے حضور کو سکھا دیا، اس کا مطلب جو کچھ ہو چکا وہ بھی سکھا دیا، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی سکھا دیا۔ اچھا، اب اور پیچھے چلتے ہیں۔ تفسیر مقاتل بن سلیمان جن کا وصال ہجری 150 ہجری 150 میں ہوا، وہ فرماتے ہیں یعنی بیان کل شیء، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا بیان سکھا دیا۔ پھر حاشیہ
الصاوی علی جلالین، اب جلالین شریف تو ان کے مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ والمراد بالبیان علم ما کان وما یکون وما هو کائن، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ ہو چکا وہ بھی سکھا دیا، جو ہو رہا ہے وہ بھی سکھا دیا، جو ہونے والا ہے وہ بھی سکھا دیا۔ تو کیا یہ تمام مفسرون بدعتی ہو گئے؟ اس کا مطلب تفسیر کے بغیر قرآن پڑھتے ہیں اور لوگوں کو غلط ترجمہ کر کے غلط عقیدہ، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی غلط عقیدہ، یعنی اللہ کے علم کو محدود کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ کے علم کو محدود کرنے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں علمہ البیان، جس کی تفسیر میں ما کان وما یکون کا تذکرہ ہے، ان سب کو بدعتی کہہ دیا۔ ان ادر ورڈز معاذ اللہ نے حضور کو سب کچھ سکھا کر کیا اللہ کو بدعتی کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ایسے شریر لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔